ایک سورت زمر کی آیت نمبر 53 آپ بڑا اس کا حوالہ دیتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت، جس میں اللہ تک نہ تم رحمت اللہ کہ آئے ایمان والو اگر تم گناہ کر کے اپنے زیادتی کر بیٹھو نفس پہ تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ معاف فرما دیتا ہے. وہ غفور رحیم ہے. یا عبادی آئے میرے بندو. اچھا، وہ بڑی اچھی اس کی آپ نے تشریح کی. تو یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو ہے، اور آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ جو کافروں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو فرمایا کہ وہ سب معاف ہو جائے گا. اور ابھی بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو ہم لیتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی پڑے گی یا خود بخود ہی ہو جائے گا. اس سے خود تو نہیں ہے، تو نہیں ہوگا. یہی فرما دیا اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت شروع ہوتی ہے. جی بالکل. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. جی یعنی یہ تو ایک کام تو کرنا آپ سرنڈر کریں، آپ کو ایک کام تو کرنا پڑے گا کہ آپ ہر طرف سے منہ موڑیں بالکل اور ایک اللہ کے ہو جائیں. صحیح. اسلموا لہو جو ہے نا، انیبو کا مطلب تو ہے رجوع کریں، مڑیں. صحیح. اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دیں. ماشاء اللہ. اور ہم اسلام کا معنی کرتے ہیں مطیع اور فرما، وہی بات ٹرمینالوجی کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اور مطیع اور فرما بردار سوچیں اور سمجھیں کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ اصل میں ہوتی ہے کامل سپردگی، کمپلیٹ سبمیشن. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہی تو اسلام ہے. اٹس اے بگ گفٹ. دیکھا نا، یہ کوئی اتنی چھوٹی ہے نہیں. بس آپ ادھر ہو جائیں گے نا، یہ ایک کام آپ کر لیں، جی باقی اس کا وعدہ ہے نا سارے گناہ معاف. دیکھا نا، تین بالکل. وہ تو صرف معاف تو نہیں کرتا، وہ تو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تو سب کچھ کر دیتا وہ تو ہے نا، لیکن یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. ان کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہی ہے نا صورت. لہٰذا وہ اسلام دیکھیں، جو بندہ غیر اسلام سے اسلام میں آیا اس کو تو معاف ہو گیا اس آٹومیٹکلی. کو اسلام لانا ہی توبہ کے مترادف ہے. ایگزیکٹلی. وہ الاسلام یہدم من کان ما کان قبلہ، جی اس سے پہلے کے سارے گناہ ویسے ہیں. ہجرت نے بھی معاف کر دی. بالکل. تو جو شخص مسلمان ہے پہلے سے، اب اس نے گناہ معاف کر رہا ہے تو اس کو کچھ کرنا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی. اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑے. صحیح. اور ایک اللہ کے سپرد کر. اب اس کو ہم سادہ تھوڑا سا کرتے ہیں نا، سپردگی کو. توبہ ہو گئی نا، توبہ عام بندے لوگ سمجھتے ہیں. بتائیں گے توبہ جو ہے نا، توبہ یہ کہنے والی چیز ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. توبہ عمل ہے. استغفار قول ہے. صحیح. استغفار کا معنی ہے بخشش مانگنا. صحیح. زبان سے کہنا کہ اللہ تو مجھے بخش دے، رب اغفر لی کہہ دے، اور عملاً واپس آنا. میں کہتا ہوں پنجابی میں کہہ دے، اردو میں کہہ دے. تابہ علاج ہوتا ہے نا، تابہ کا معنی ہی واپس آنا ہوتا ہے. ہاں، تابہ کا معنی واپس. اسی یاد کے میں ریفرنس دے رہا اور تابہ علاج جب ہوتا ہے الف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا. اور اگر تابہ علا ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بندے پر نظر کرم کر. سبحان اللہ. لہذا بندہ اگر تابہ علا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے بعد تابہ علا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یوں سمجھے کہ آپ جا رہے ہیں، جی آپ کا پاؤں پھسل گیا، اور پاؤں پھسلا ہے تو اس گند میں پڑا ہے جس میں آپ نے بہت انجوائے کیا. آپ کہیں یہاں تو بڑا مزہ ہے، اور اس میں آپ مزے کرنے شروع کرتے. یہ مومن کی شان نہیں. صحیح. مومن کی شان یہ ہے کہ جو ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا پاؤں غلط جگہ پڑ گیا، وہ فوراً واپس لاتا ہے. ادھر پاؤں پھسلتا ہے، پھر وہ واپس لاتا ہے، ساتھ واپس لاتا ہے، ساتھ کہتا ہے اللہ تو مجھے بخش دے. بخش دے. یہ جو ساتھ ایک اور بات جب وہ کہتا ہے بخش دے، تو یہ ہوتا ہے استغفار. صحیح. اور جب وہ پاؤں واپس کھینچتا ہے، ہم ایک مثال لیتے ہیں نا. مثلا کسی شخص نے یا میں نے زکوٰۃ نہیں دی آج تک، میرے پہ زکوٰۃ فرض تھی، اب میں نے کرنی ہے توبہ. اب مجھے آپ بتائیں 1 2 3 کر کے کہ میں کیا کیا کام کروں تو میں اس آیت میں آ جاؤں گا جہاں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. دیکھیں جو چیزیں آپ کے ذمے ہیں نا، ایک زکوٰۃ کی میں نے بات کی، آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ذمے ہے نا، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے. جی بالکل. وہ آپ دیں گے. زکوٰۃ دیے بغیر معافی نہیں ہے. نہیں، یہ تلافی ہوگی نا ایک شرط. تلافی دینی پڑے، یعنی معافی کرائیں یا تلافی کریں. اگر تو کسی بندے کا حق ہے تو یا اس کو دیں واپس یا معافی کروائیں. صحیح ہے. تلافی یا معافی میں سے ایک ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا حقوق العباد زیادہ اہم ہے. جی. کیونکہ وہ معاف نہیں ہونے، حالانکہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. دونوں میں شرط معافی یا تلافی کی ہے. وہ آپ کریں گے تو پھر ہو جائے گی. لیکن بندے کے حق میں چوتھی شرط شامل ہو جاتی ہے. صحیح. کہ وہ اس کا حق یا معاف کروائیں یا دیں. جب اللہ کا حق ہے تو اللہ کے حق میں بھی جب مالی حقوق ہے جیسے زکوٰۃ ہے، تو جو چیزیں آپ کے ذمے ہے وہ تو آپ کے اوپر قرض کی حیثیت ہے. بالکل ایسی. تو آپ نے وہ قرض دینا ہے تو پھر آپ کا. چوتھی آپ نے فرمایا نا، اس کا مطلب 3 ہوگی نا جو میں آپ تک سمجھاؤں. پہلے اللہ سے بندہ معافی مانگے. نہیں، میں آپ قرض کرتا ہوں. جو زبان سے معافی مانگنا ہے نا،
وہ استغفار ہے. ٹھیک ہے. استغفار کرنا ہے, یہ توبہ کا حصہ ہے. صحیح. توبہ کی اپنی 3 یا 4 شرائط ہیں صحیح. استغفار کے علاوہ. صحیح. زبان سے کہتے ہوئے آنا یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے, یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا زبان سے توبہ توبہ توبہ, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ زبان سے نماز 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 کہہ لیں تو نماز پڑھے گی, نماز پڑھے گی, ایسے نہیں پڑھے گی, وہ تو آپ نے پڑھی تو کرنا ہے. سب سے پہلا بات ہے ان یندم علی فعلھا, جو حرکت کی ہے نا آپ نے اس پہ ندامت ہو. ندامت, بالکل پہلا, بلکہ اس سے بھی پہلا کام صحیح ہے, ان یقلع عن المعصیہ, کہ آپ گناہ سے باہر نکلیں. صحیح. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ نہیں قبول ہوتی. صحیح. گناہ سے باہر نکلنا, باہر نکلیں. اچھا, اس پہ بھی بعض اوقات انسان کے پاس 4-5 گناہ ہوتے ہیں, وہ معافی مانگنا چاہتا ہے, ایک آدھ گناہ ہم چھپا کے رکھ لیتے ہیں جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور خود ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگوں گا. ایک آدھ نافرمانی ایسی ہوتی ہے جو میں چھوڑنا نہیں چاہتا, لہذا میں اس کو سوچتا ہی نہیں, باقیوں کی میں معافی مانگ رہا ہوتا ہوں. تو عملاً کیا ہوتا ہے کہ میں گناہ میں ملوث ہوتا ہوں, گناہ میں ملوث ہو کے باقی 4 کی معافی مانگ رہا ہوں. اگر 1-2 گناہوں میں ملوث ہوں, باقی 4 کی معافی وہ پھر قبول نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے یقلع عن المعصیہ جو ہے اللہ کی نافرمانی سے نکلنے کی شرط ہی پوری نہیں کی. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے نکلیں. دوسرا یہ کہ اس میں ندامت محسوس کریں. ٹھیک. یہ ندامت ہی تو اللہ کو پسند ہے. ایگزیکٹلی. یعنی آدمی کے دل میں شرمندگی آئے گی, یا اللہ میں نے نہیں کرنا. اچھا, یہ آتی کس کے دل میں ہے؟ دیکھیں, 2 گناہگار ہیں, دونوں نے گناہ کیا ہے. ایک نے گناہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے پہلے سوچا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے, میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں تو کیا فرق پڑے. ایک نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا. دوسرے شخص نے یہ طے کیا یا اللہ میں نے ایک گناہ بھی نہیں کرنا, میں نے تیری نافرمانی نہیں کرنی. اب گناہ اس سے بھی ہو گیا ہے, گناہ اس سے بھی ہو گیا ہے, کسی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے. حالات ایسے آدمی کو سمجھ نہیں آئی, اس نے گناہ کر لیا. اس نے گناہ کیا ہے سوچ سمجھ کے, یہ گناہ کرنے کے بعد بھی مطمئن ہے کیونکہ اس نے پہلے سوچ رکھا تھا کہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, میں چھوٹا سا کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا شخص جو ہے نا, اس نے گناہ کرتے جو ہی اس کو خیال آئے گا, جذبات کم پڑے پلٹا, تو اس کو تو شرمندگی میں یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا, یہی اللہ کو پسند ہے. تیسری شرط یہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا, یہ عزم کرے, ڈٹرمینیشن کرے آئندہ نہیں کرے, آئندہ کبھی نہیں. یہ 3 باتیں ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کچھ دینا ہے, کسی کی چوری کی ہے, کسی کا مال کھایا ہے, تو کسی کو مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, تکلیف پہنچائی ہے, یا معافی کروا لے یا تلافی کرے. یعنی پہلے تو تلافی کرے نا, اگر نہیں ہو سکتی تو پھر معافی ہے. بالکل دیکھا نا, کسی کا قرض دینا ہے, اس کا کوئی ہے ہی نہیں بندہ, وہ بندہ فوت ہو گیا ہے, مل نہیں رہا, کوئی سچویشن. شیخ یہ جو نمازیں ہیں جی, یہ جو حج ہے, یہ زکاتیں دینا ہے, یہ اس میں انہوں نے کوئی نہیں چھڑوانا بندوں کے حقوق سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی, بڑی معروف حدیث, پہاڑوں کی نیکیوں والی. ایک تو پہاڑوں کی نیکیوں والی ہے, ایک یہ مفلس والی. جی ہاں, مفلس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من المفلس, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں من لا درہم ولا متاع, جس کے پاس ساز و سامان نہیں, پیسے نہیں ہیں, وہ مفلس. میں نا یہاں مفلس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کنگال. ہاں, بنتا بھی یہی ہے, بنتا بھی یہی, یعنی وگرنہ سمجھ نہیں آتی. ہاں, کنگال. کنگال کون؟ کیا بات. آپ نے فرمایا میری امت کا کنگال وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے. کنگال وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات, نمازیں بھی پوری, روزے بھی پورے, زکات بھی پوری, لیکن ساتھ اس طرح کہ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا. کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف دی, کسی کو کوئی تکلیف دی. اب وہ سارے آگے اکٹھے ہو جائیں گے ارد گرد, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیؤتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی. اس کی نیکیاں, وہ نمازیں وہ ساری ٹھیک ہوگی, قبول ہوں گی, لیکن وہ تقسیم کر دی جائیں گی ان کو حق حقوق والوں, اور تقسیم کر دی جائیں گی. اور وَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ, وہ ابھی حق حقوق ختم نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, تو پھر دوسروں کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے, ثم طُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اصل کنگال تو یہ ہے, اصل کنگال لے کے آیا تھا نیکیاں بالکل, اور لے کے گیا برائیاں, اصل کنگال یہ ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے ہمیں تو لمحہ لمحہ قدم قدم پھونک کر رکھنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی شخص کو. دیکھیں میں ایک بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو مجھے کسی دوست نے کہا بات بڑی سوچنے کی ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کبھی کوئی برا کرتا ہے نا,
کسی نے غلط کیا میرے ساتھ، برا سلوک کیا، جس پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کہتا میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اس لیے دعائیں کرتا ہوں کہیں اس کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کیا بات، تو میں اس کی تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ اس کو معافی کر دینا اور میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمیں تو اس طرح قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور اگر دنیا میں ہم نے یہ معاملات سیدھے کر لیے تو بڑے اچھے ہیں، آگے جا کے حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ اور وہ ایک بڑا معروف جملہ میں کہا کرتا ہوں، میرے استاد نے کہا تھا کہ ہمیں صبح جب گھر سے نکلنا چاہیے نکلے نا ہم، تو ہمیں دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے۔ کیا بات، ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو دینی ہے، اور ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو مانگنی ہے۔ جہاں کسی سے غلطی ہو اس کو معافی دے دیں، اور جہاں خود سے غلطی ہو معافی مانگ لیں، تاکہ شام کو جب آپ گھر آئیں تو کوئی چیز نہ آپ کے ذمے ہو، نہ آپ کی وجہ سے کسی کی ذمہ ہو۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے بیسیکلی جو آپ نے دیا ہے نا، کہ نیکی اور گناہ کا شام کو ہوتا ہے بیلنس۔ وہ میں سب کو آسان سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ 2000 روپے کماتے ہیں اور 2500 خرچ کر دیتے ہیں تو 500 کا قرضہ چڑھ گیا۔ دوسرا بندہ 1500 کماتا ہے، یعنی آپ سے کم، لیکن وہ خرچہ کرتا ہے 500 1000 روپے بچت ہے، تو وہ آپ سے فائدے میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا زیادہ فوکس بھی جو ہے نا، وہ آپ کو ہی بتائیں گے ورد وظیفے اور یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، یعنی نیکی کا ہے جو گناہ سے بچت والی بات ہے نا، وہ ذرا کم ہے۔ اچھا وہ غیبت کو یہ آپ دیکھ لیں، اس کو آپ دوسری طرح سمجھ لیں، آج کل کے بچے اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، جی، نیگیٹو مارکنگ، ایگزیکٹلی، یہ نیگیٹو مارکنگ سے بچنا ہے۔ یہاں نیگیٹو مارکنگ ہے۔ ہاں، دیکھیں وہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نمازیں، تہجد، اس کا صدقہ خیرات وہ اس کا فائدہ نہیں دے رہا، یوں سمجھ لیں کہ 2 قدم فائدہ دیا، اب وہی گناہ زیادہ ہو، 2 قدم اس کا، 2 قدم اس کا، 2 قدم اس کا، ہاں، اور ایک گناہ ایسا کیا کہ جو 7 قدم پیچھے لے کے آ گیا، صحیح ہے، تو آپ تو مائنس میں چلے گئے۔ بالکل، لہٰذا اصل میں شام کو کیلکولیٹ کر لیا کریں، بیلنس کیا، بیلنس کر لیا آج کریں، کا بیلنس کیا؟